पाकिस्तान भर में बात करें अगर सहाफ़ी बरादरी की, तो ये गैर महफूज है। पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए गैर महफूज है। मुख्तलिफ जगहों पे देखने में आता है कि सहाफ़ियों पर हमले किए जाते हैं, सहाफ़ियों पर झूठी FIR का अंदराज किया जाता है। रियासत की जिम्मेदारी में जानो माल की हिफाजत करना है, लेकिन अफसोस के किसी तरफ ऐसा हकीकी नजर नहीं आ रहा। अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें लाहौर प्रेस क्लब के सामने सीनियर सहाफ़ी क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह को 2 अफराद की जानिब से हमले के दौरान गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, जिस पर पाकिस्तान भर की सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मरकजी प्रेस क्लब मांगा के प्रेसिडेंट मियां लियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। अलियास भाई, आप ये बताइएगा, पाकिस्तान भर में दीगर इलाकों में देखने को मिलता है कि सहाफ़ी गैर महफूज है। कभी सहाफ़ियों पर बेनामा तशद्दुद किया जाता है, कभी अटैक किया जाता है, हमले किए जाते हैं, झूठे FIR का अंदराज किया जाता है। एक तरफ मुल्क में सहाफ़ियों के हकूक के लिए बिल की मंजूरी की जाती है, तो दूसरी तरफ अटैक कर कर सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। हसनैन शाह के कत्ल को आप किस नज़र से देखते हैं? जी माजिद भाई, ये एक इंतहाई ही अफसोसनाक वाकया पेश आया कि लाहौर में सहाफत के दरवाजे के सामने जो है, बाबे सहाफत के सामने जो है, ये कत्ल कर दिया गया हसनैन भाई को। हसनैन भाई एक वर्किंग जर्नलिस्ट है लाहौर में, और उनकी जो सहाफत है, उनको तमाम जो है सहाफ़ी बरादरी जो है वो उसके जाने के बाद भी आज भी जो है उनकी सहाफत को सलाम पेश करती है कि वो एक बहादुर, और अगर बात की जाए खबरों के हवाले से तो वो पूरे लाहौर के ऊपर जो है ना उसने फोकस किया होता था हर वक्त। लेकिन ये हर सहाफ़ी की जो है आंख जो है वो गम में इस वक्त नडाल है, और हर सहाफ़ी इस वजह से परेशान है कि ये सहाफ़ियों को हुकूमत क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही। सहाफ़ियों के हवाले से बिल पास किए जाते हैं, लेकिन वो बिल सिर्फ जो है वो खाना पूरी के लिए होते हैं, कागजी कार्रवाइयों तक महदूद रहते हैं। लेकिन जब चाहे जहाँ चाहे कोई भी जो है दहशतगर्द अनासर या कोई भी जराइम पेशा अफराद सहाफ़ियों को जहाँ चाहे वो कत्ल करके जो है वो चले जाते हैं। लेकिन बाद में उसमें यही होता है, सहाफ़ी बरादरी तो मजम्मतें ही कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर हुकूमत जो है कोई इस तरह के लाएअमल या कोई कानून जो ऐसा जो है नहीं इख्तियार कर रही। ये बताइएगा कि सहाफ़ियों पर हमला किए जाने का ये जो वक़ूआ दरपेश आया, जिसमें दहशतगर्दी का ये वाक़या हुआ कि लाहौर प्रेस क्लब जो कि लाहौर का मरकजी इलाका है, वहाँ पर दहशतगर्दों की जानिब से ये अटैक किया गया और हसनैन शाह को शहीद किया गया। ब्रदर, आप ये बताइएगा कि अरबों रुपए लगाकर लाहौर और दीगर इलाकों में मेन रोड्स पर CCTV कैमरों को नस्ब कर दिया गया। सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने के बाद एक अथॉरिटी बना दी गई, अफसरान की सैलरियां लगा दी गई, जो कि करोड़ों रुपए की मद में इनको तनख्वाहें मिलती हैं। लेकिन अफसोस के अगर इसकी कारकर्दगी की बात करें तो आप समझते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जो कैमरे हैं उनकी मदद से असल मुल्ज़मान के तक पहुंच सकेगी पुलिस। बिल्कुल हसनैन भाई के कातलों को जो है ना गिरफ्तार किया गया तो हम जो है मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। आज हसनैन भाई की तदफीन कर दी गई है, उसके बाद भी एक कॉल दी गई थी कि अगर क्या लाएअमल इख्तियार करना है। वो सहाफ़ी तंजीमें, तमाम जो पाकिस्तान की सहाफ़ी तंजीमें हैं वो एक्टिव है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अफसोस के साथ कहता चलूँ कि हुकूमत के पास डॉल्फिन फोर्स, पीरू फोर्स, पंजाब पुलिस, इसके अलावा पेट्रोलिंग पुलिस, इतने एजेंसीज, इतने अदारे हैं, लेकिन अफसोस के साथ सेफ सिटी कैमरे भी लगे हैं। बदकिस्मती से अक्सर जब भी कोई वाकया होता है या तो सेफ सिटी कैमरे कई इलाकों में तो लाहौर में खराब पड़े हैं, जिस वजह से कोई मुल्जमान की निशानदेही नहीं होती, जिस वजह से वो मुल्जमान जो है बासानी आज़ाद हो जाती है। लेकिन ये भी इस तरह का वाकया है कि प्रेस क्लब के पास काफ़ी जो दुकानों के ऊपर इसके अलावा जो सेफ सिटी कैमरे हैं वो भी चल रहे हैं। मुल्जमान की जो है वो मोटरसाइकिल जो है उसकी निशानदेही भी की, लेकिन अभी तक मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हुए। ये बड़े एक शर्मनाक, एक अफसोसनाक जो है सूरत हाल है। इसके ऊपर अब क्या कह सकते हैं। अब
الیاس حکومت کی بھائی آپ ریٹنی مجھے قائم یہ ہے۔ بتائیے گا کہ جیسے آئے روز صحافیوں پر حملے ہوتے نظر آ رہے ہیں اور صحافی غیر محفوظ ہے پاکستان میں، اگر ملک کی بات کریں تو اسلحہ لائسنس میاں شہباز شریف کے دور میں سابقہ دور حکومت سے بند پڑے تھے، کیا صحافیوں کو اسلحہ لائسنس حکومت کی جانب سے فراہم کیے جانے چاہیے؟ کیا صحافی کو خاص طور پر کرائم رپورٹرز جو کرائم سے ریلیٹڈ خبروں کی اشاعت کرتے ہیں، جرائم پیشہ افراد کو بے نقاب کرتے ہیں، کیا ان کو اپنی فیلڈ میں کام کے دوران اپنی سیکیورٹی کے لیے ویپن رکھنے کی گورنمنٹ کی جانب سے اجازت ہونی چاہیے؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا اپنے اچھا معاملہ ڈسکشن کیا کہ یہ صحافیوں کو اپنے تحفظ، خود اپنی جان کی حفاظت کے لیے، یہ تو پاکستان کے ہر شہری کو جو ہے حکومت کی طرف سے جو ہے، ہر شہری کا یہی ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے وہ کوئی نہ کوئی چیز اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن حکومت کو اس طرح کے جو معاملات ہے، حکومت کی طرف سے ایک طرف لائسنس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، اگر وہ پابندی ٹھیک لگا سکے، وہ تو ظاہر سی بات، اگر کوئی غیر قانونی اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوگا تو اس کے خلاف تو ادارے اتنے ہیں کام کرنے والے، لیکن صحافیوں کو خصوصی طور پر جو ہے وہ حکومت کو اس معاملے کے اوپر کرنا چاہیے کہ صحافیوں کو دوسری طرف دیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے ایم پی اے ایم این اے صاحبان کو اسلحہ لائسنس کا ایک کوٹا ہوتا ہے جس میں اسپیشلی سیاست دانوں کو سیکیورٹی کے لیے اسلحہ لائسنس فراہم کیے جاتے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ آئے روز صحافی حق کی آواز بلند کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، لیکن ان کو سیکیورٹی کے لیے حکومت نے مناسب حکمت عملی نہیں اپنائی گئی، جس کی وجہ سے صحافیوں کے قتل اور ان پر حملے ہوتے ہیں۔ کیا حکومت کو چاہیے کہ جیسے سیاستدانوں کا ایک کوٹا ان کو لائسنس فراہم کیے جاتے ہیں، کیا سر ان کو بھی لائسنس فراہم کی جائے اور جن کے پاس لائسنس ہے ان صحافیوں کو ویپن ساتھ رکھنے کی اجازت دی جائے؟ بالکل ایسا ہونا چاہیے، بلکہ یہ سی ایم صاحب جو ہیں سردار عثمان بزدار، ان کو اس معاملے کے اوپر جو ہے، جس طرح صحافیوں کے ساتھ آئے روز جو واقعات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، کبھی کسی شہر میں پاکستان کے، کبھی کسی شہر میں، کبھی کس جگہ کے اوپر صحافیوں کو سرے عام قتل کر دیا جاتا ہے، یہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ اجازت دے، بلکہ متعلقہ جو ڈپٹی کمشنر جو ہے ہر ضلع میں، ان کو جو ہے اختیارات ان کے پاس بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو متعلقہ صحافی ہے ان کے پاس جائے، اپنا وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جمع کروائے اور لائسنس بنائے، لیکن بدقسمتی سے یہ میں کہتا چلوں کہ صرف یہ سیاستدانوں کے لیے سارے قانون ہوتے ہیں، اپنا سارے معاملات ہوتے ہیں، وہ جس طرح چاہے لائسنس بنائے یا غیر قانونی لے کے پھر بڑی گاڑیوں کو، تو آپ کو بھی پتا ہے لاہور شہر میں ویسے نہیں کوئی آیا کہ جب آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تو حکومت کی جانب سے احکامات جاری کر دیے گئے کہ تمام اضلاع میں جتنے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کو اسلحہ لائسنس فراہم کیے جائیں، اور وقت کیے گئے تھے۔ اب بھی دیکھنے میں آیا کہ آئی جی پنجاب سے کی جانب سے نوٹس سامنے آ گیا، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی نوٹس لیا، کیا صحافیوں کے لیے کوئی عملی اقدامات بھی کرنے کے لیے تیار ہے؟ سر یہ نوٹس تو ہر بار ہی ہوتا ہے، کوئی بھی حکومت ہو، کسی بھی حکومت نون لیگ ہے، اس سے پہلے بھی حکومتیں گزری ہیں، یہ سارے نوٹس تو ہوتے ہیں، یہ صرف تسلی دی جاتی ہے، لیکن کوئی عملی طور پہ کوئی اقدامات نہیں دکھائی دیتے، جس وجہ سے یہ بار بار اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے جو بڑے سینئر جو صحافی ہیں ان کو بھی اس معاملات کے اوپر جو ہے فوری جو ہے نوٹس لینا چاہیے کہ اس طرح کا کوئی بل پاس کرانا چاہیے اسمبلی سے، تاکہ صحافیوں کو تحفظ فراہم ہو سکے، تاکہ صحافی جو ہے اپنی فیملیز کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں، لیکن کوئی جب بھی جس کا دل چاہتا ہے وہ آتا ہے، قتل کر کے چلا جاتا ہے صحافیوں کو، لیکن وہ بعد میں وہی جانب سے یہ جو حملہ کیا گیا، آپ سمجھتے ہیں یہ تمام صحافیوں کو پیغام دیا گیا کہ آپ کے گھر کے سامنے، پریس کلب کے سامنے دہشت گردوں نے حملہ کر کے ایک سینئر صحافی کو قتل کر دیا، دیگر صحافیوں کو بھی یہ میسج ہے کہ جس طرح چاہیں گے یہ دہشت گرد صحافیوں کو نشانہ بنائیں گے؟ بالکل، یہ تو ظاہری سی بات ہے، یہ ہر آدمی کے سامنے بات ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ گھنونی حرکت کی ملزمان نے کہ ایک پریس کلب کے سامنے ایک معزز جو صحافی تھا اس کو جو ہے بے رحمی سے، بڑی بے دردی سے 10 گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ کل کی جو ہے صحافتی تنظیمیں اس معاملے کے اوپر انتہائی پریشان ہے، ہر صحافی اس وجہ سے غیر محفوظ خود کو سمجھنے لگا ہے کہ ہماری حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس جو صرف قانون، صرف نامی زبانی کلامی جو قانون ہے صرف وہی دکھائی دیتے ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔
اب دیکھیں اب دوسرا روز گزرنے والا سنان بھائی کے قاتل جو ہے ابھی تک جو پولیس ہے وہ نہیں پکڑ سکی، جو انتہائی شرم کی بات ہے کہ پولیس کو چاہیے کہ یہ جو ملزمان ہے سیف سٹی کیمروں میں بھی ہر چیز سارے پروف ثبوت ایویڈنس بھی ان کے پاس پہنچ گئے، لیکن ابھی تک ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، نہیں پکڑا گیا۔ یہ یا تو زمین کھا گئی یا ان کو سامان نکل گیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک صحافی کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد صرف نوٹسز لیے جا رہے ہیں مختلف اپنا وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے، آئی جی صاحب کی طرف سے، لیکن آگے جو صورتحال ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی، جس وجہ سے تمام صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ ملک بھر میں احتجاج کے لیے بالکل تیار ہیں۔ جیسے ہی لاہور پریس کلب کے اعظم چودھری صاحب پریزیڈنٹ احتجاج کی کال دیں گے تو پاکستان بھر میں جو ہے روڈ بلاک کر کے یا جیسے بھی پر امن جیسے بھی ہمیں کال موصول ہوگی تو تمام صحافتی تنظیمیں جو ہے ہم تو اپنے ڈسٹرکٹ اپنا تحصیل لیول پہ بھی احتجاج کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہمارے ایک صحافی بھائی کے ساتھ اتنی مشاہت ہوئی اور اس کی فیملی کے اوپر اب پتہ نہیں کیا کیا بیتی ہوگی، کیا کیا صورتحال ہوگی۔ جی بالکل، موجودہ حکومت کی جانب سے بات کریں تو حکومت صحافیوں کو سیکیورٹی دینے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو ملک بھر میں صحافیوں کو آئے روز قتل کیا جاتا ہے، ان کا جھوٹی ایف آئی آر کا اندراج کیا جاتا ہے اور سیاست دانوں کو ویپنز کا ایک کوٹا ہے جس میں سیاست دانوں کو لائسنس دیے جاتے ہیں، لیکن صحافیوں کے لیے ایسی کوئی قانون سازی نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے حسنین شاہ کے مرڈر کے بعد نوٹس تو سامنے آ گیا لیکن کوئی عملی اقدامات سامنے نہیں آ سکے۔ پولیس کی کارکردگی کی بات کریں تو پولیس کی جانب سے بڑے دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن اگر سیف سٹی کے کیمرے اور پولیس کی ٹیلی فوننگ کمیونیکیشن کو مضبوط بنایا جاتا تو فوری ملزمان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ افسوس کہ ابھی تک حملہ آوروں کی جانب سے جو اٹیک کیا گیا موٹر سائیکل کا نمبر بھی سامنے نہیں آ سکا۔ تو دوسری طرف اگر بات کریں ان کیمروں کے رزلٹ کی تو یہ ان کیمروں کی معیار کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ کیمرے اس قابل نہیں کہ گاڑی کے نمبر کو بھی ٹریس کر سکیں۔ افسوس کہ حسنین شاہ صاحب کو شہید کر دیا گیا پریس کلب کے سامنے، جس پر ملک کی تمام صحافی برادری سراپا احتجاج ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مناظر زیر نظر ہیں۔ ہمارے پاس ٹیلی فون لائن پر موجود تھے میاں الیاس صاحب جو کہ مرکزی پریس کلب مانگا کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے بھی موجودہ حکومت پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور ان کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے اگر دہشت گردوں کو نہیں پکڑا گیا، قاتلوں کو نہ پکڑا گیا تو ملک میں صحافی تنظیموں کی جانب سے احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔